قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین روشن ہوئے، اور اسی نور کا صدقہ ہمیں آپ کو اور ہر سنی مسلمان کو ملا ہے۔ ایمان کیسی عظیم دولت ہے، اور جسے ایمان ملا، ایمان کا نور جس کو نصیب ہوا، اس کے لیے بارگاہ الہی میں کیسی عزت ہے۔ علامہ سید احمد زینی دملان مکی قدس سرہ، امام اہل سنت سید شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہے ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہیں۔ 1304 ہجری میں انہوں نے وصال فرمایا۔ فرقہ وہابیہ کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ اس کتاب میں آپ نے ایک مقام پر لکھا ہے، حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے گئے، وضو کرنا چاہا تو وہاں جو پانی موجود تھا، صحابہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں اپنے دینی معظم کی یہ تعظیم ہے کہ اگر کوئی عام پانی ہے تو وہ اپنے معظم دینی کو نہیں دیں گے، اس کے لیے بہت ہی صاف ستھرا پانی لائیں گے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے لیے دوسرا پانی لائیں۔ یہ پانی وہ ہے جس میں لوگوں کے ہاتھ پڑے، یہ پانی وہ ہے جس میں لوگوں کے ہاتھ پڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اريد برکت المسلمین، میں مسلمانوں کی برکت لینا چاہتا ہوں۔ کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں امتی
بارگاہ الہی میں ایسا مرتبہ رکھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ اس کے اندر پڑے ہیں تو مسلمانوں کی برکت اس پانی کو مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ برکت میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اب بتاؤ ایمان کی شان کیا ہوتی ہے؟ پروردگار عالم نے اور ارشاد فرمایا ہمارے پاس روشن کتاب آئی، اس کتاب مجید میں ایک مقام پر پروردگار عالم کا حکم ہے ایمان والوں کو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ حضرات صحابہ سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، بزرگان دین سچے ہیں، جو بھی اہل سنت ہیں عقیدے میں وہ سچے ہیں۔ ہر سنی مسلمان جس نے اپنا عقیدہ کو رکھا، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ نے مانا، جو علماء ربانیین نے بتایا، بزرگان دین نے مانا، وہ عقیدہ جو سنی مسلمان بھی رکھتا ہے عقیدے میں وہ سچا ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجی فرقہ پیدا ہوا، پھر ناصبی فرقہ پیدا ہوا، یزید کے زمانے میں رافضی فرقہ پیدا ہوا، مدخلی فرقہ پیدا ہوا، پھر 6 صدی ہجری میں ابن تیمیہ آیا۔ ابن تیمیہ عالم تھا، قرآن و حدیث کا جانکار تھا، لیکن صحابہ سے الگ روش چلا، بزرگان دین سے الگ روش چلا۔ وہ مسلمان جو حج کے لیے جاتے اور حج کے بعد اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فدائیانہ حاضر ہوتے، وہاں شفاعت مانگتے، بارگاہ الہی میں دعا کرتے، ابن تیمیہ نے اس کو حرام کہا، معاذ اللہ۔ پھر ابن تیمیہ کا درگاہ وہابیوں نے پایا، اور یہ وہابی کئی فرقے میں بٹے، وہابی اہل مرضیہ ہوئے، غیر مقلدین ہوئے، جماعت اسلامی ہوئے، تبلیغی جماعت والے ہوئے، اور بھی نئے نئے نام سے گمراہ فرقے ہوئے۔ یہ تمام فرقے صحابہ اکرام سے، علماء ربانیین سے، ائمہ مجتہدین سے، بزرگان دین سے کٹے ہوئے۔ تو عقیدے میں میرے رب کا حکم یہ ہے کہ تم اہل سنت کے ساتھ رہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشن دلیل ارشاد فرمایا، وہ اپنی امت پر ایسے مہربان ہیں کہ ماں بھی اپنے اکلوتے بچے پر ویسی مہربان نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم، تم بڑی جماعت کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اب آپ دنیا بھر کے گمراہ فرقوں پر نظر ڈالو، یہ تمام فرقے مل کر کے بھی کبھی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو اہل سنت ہیں ان کی گنتی کو نہیں پہنچ سکے۔ تو جو عقیدہ اہل سنت کا ہے اس عقیدے کو مانو۔ اگر تم نے اس عقیدے کو مانا تو تم نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
عقیدے کے بارے میں اس حکم الہی پر عمل کیا. پھر اعمال ہیں، عمل میں سچے وہ بھی صحابہ کرام ہیں، عمل میں سچے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، یہ سب عمل میں بھی سچے تھے. اور دیکھو جاہل بابا بننے والے، صوفی کہلانے والے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، عالم اور ہے، بزرگ اور ولی اور ہے. یہ ان لوگوں کی بات باطل ہے. صحیح اور غلط آپ بتا دو کہ کس شعبے میں نہیں ہے. دنیا کو لے لو، ڈاکٹروں میں کیا سب صحیح ہیں؟ جو علاج کرتے ہیں ڈاکٹر طبیب، اس میں سب صحیح ہیں، سب ماہر ہیں، ان میں کسی کی ڈگری جعلی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے اور علاج کر رہا ہے. لوگوں کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اپنا مریض لے کر کے گئے، اس نے علاج کیا، نقصان ہو گیا، اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اگر وہ بھی صحیح تھا تو پھر صحیح ہی علاج کیا ہوگا. وکیلوں کو دیکھو، کیا وکیلوں میں سب وکیل صحیح ہیں؟ انجینئر، کیا سب انجینئر صحیح ہیں؟ صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. کاریگر، مکان بنانے والے، کیا سب صحیح ہیں؟ اس میں صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. تو کیا وہاں آپ یہ کہتے ہو کہ ہم کہاں تک کے صحیح غلط دیکھیں گے؟ جو بھی مل جا رہا ہے اسے مکان بنا لیں، جو بھی مل جا رہا ہے اس کو اپنا مقدمہ تھما دیں کہتے ہو؟ تو دنیا کے معاملے میں آپ آنکھ کھلی رکھتے ہو. اپنے جانتے بھر میں، اپنی جدوجہد بھر میں کسی بھی غلط کے ہاتھ میں اپنا معاملہ نہیں تھماتے ہو. اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی اپنی آنکھ کھلی رکھو. عالم کہلانے والوں میں بھی صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. صوفی اور ولی کہلانے والوں میں بھی صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. اگر آپ اپنی آنکھ کھلی رکھو گے اور اپنی نیت سچی رکھو گے تو صحیح کی طرف تمہاری رہنمائی ہوگی. تمہارے رب کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ مذہب اسلام کی شمع، یہ سنیت کا چراغ، یہ زبان کی چرب زبانیوں سے روشن ہے. نہیں، بلکہ یہ دل کی آہوں سے روشن ہے. صاحب ہدایہ، ہدایہ وہ کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے. ہدایہ فقہ کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے. وضو کے احکام کیا ہیں، غسل کے احکام کیا ہیں، اور ان کی پاکی ناپاکی کے احکام کیا ہیں، نماز کے احکام کیا ہیں، زکات، روزہ، حج و زکات کے احکام کیا ہیں، مرنے والے نے انتقال کیا اس کے ترکے کے احکام کیا ہیں. یہ سب کتابیں ہدایہ میں موجود ہے. اور وہ عظیم الشان کتاب کہ جس کو گورنمنٹ نے تسلیم کیا، مسلمانوں کا جو مسلم پرسنل لا ہے، مسلم پرسنل لا میں ہدایہ کتاب داخل ہے. جب فیصلہ کرے گا مسلمان کا تو ہدایہ کی روشنی میں کرے گا. یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟
لوگ سمجھیں گے کہ جب اس میں احکام ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لکھنے والے عالم ہوں گے، لیکن نہیں میرے بھائی، اس کے لکھنے والے ولی، ہدایت کے لکھنے والے ولی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کہاں لکھی ہے؟ بزرگان دین کی ریاضت و مجاہدہ کی چلہ کشی کی جو جگہ ہوتی تھی، اس چلہ کشی کی جگہ میں آپ نے ہدایت لکھی، اور کتنے سال میں لکھی ہے؟ 12 سال میں لکھی ہے۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں۔ اور ان کی سوانح لکھنے والوں نے بتایا کہ اس 12 سال کی مدت میں آپ نے پکا ہوا کھانا کبھی تناول نہیں کیا، روٹی، سالن، چاول کبھی نہیں کھایا۔ چنے کے چند دانے آپ وہاں رکھتے تھے، اسی کو کھا کر کے گزارا کرتے تھے، اور ایسا نہیں کہ کھانا آپ کے لیے نہیں آتا تھا، کھانا آتا تھا، وہ کھانا آپ طلبہ کو دے دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مقام کو عطا فرمایا کہ برسوں بعد جو ہونے والا ہے وہ اپنی آنکھ سے آج دیکھتے تھے۔ ان کا نام برہان الدین ہے، حضرت مولانا برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی نام کے ایک بزرگ حضرت مولانا برہان الدین بلخی، حضرت مولانا برہان الدین بلخی حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہیں، اور حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا برہان الدین بلخی کی بزرگی کے قائل ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے ملفوظات نفحات القدس میں خود فرمایا کہ حضرت مولانا برہان الدین بلخی فرماتے ہیں کہ میں 5-6 سال کا تھا، اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے سے صاحب ہدایت حضرت مولانا برہان الدین مرغی نانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آ رہی تھی۔ والد نے جب ان کی سواری آتے دیکھا تو مجھ کو وہیں چھوڑ دیا اور خود ایک گلی میں ہو گئے۔ جب ان کی سواری قریب آئی تو میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ کیا۔ انہوں نے تیز نظر سے مجھے دیکھا اور فرمایا میں اس بچے میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ 5-6 سال کی عمر ہے، ابھی مکتب میں نہیں بیٹھے ہیں، اور صاحب ہدایت فرما رہے ہیں میں اس بچے میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سنا اور ان کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ پھر انہوں نے فرمایا پروردگار عالم میرے دل میں الہام فرماتا ہے اور مجھے حکم دیتا ہے کہ کہو یہ بچہ اپنے زمانے کا نادر روزگار علامہ عصر ہوگا۔ میں نے سنا اور پھر ویسے ہی چلتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب ہدایت فرماتے ہیں پروردگار عالم مجھے الہام فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ کہو یہ بچہ ایسا ولی ہوگا کہ شاہان زمانہ اس کے در پر آئیں گے، حاضر ہونے کی ملنے کی اجازت مانگیں گے اور اجازت نہیں پائیں گے۔ تو کون ہے صاحب ہدایت؟ عالم ہے، علم
بعد ولایت کی منزل ہے۔ اللہ کا کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جو عالم دین نہ ہو۔ جس نے اگر مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا، میرا رب قادر ہے، پروردگار عالم نے اپنے ایسے پاک بندوں کو وہابی علم دین عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز تبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مدرسے میں قدم نہیں رکھا، جنہوں نے مدرسے میں قدم نہیں رکھا۔ اس زمانے کے ایک مشہور عالم دین وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو پھر انہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ وہ عالم دین ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک عورت نظر پڑی۔ انہوں نے جیسے ہی نظر پڑی اپنی نظر جھکا دی۔ شرع کا حکم یہی ہے کہ اگر عورت پر نظر آ جائے تو اپنی نظر نیچی کر دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اسے دوبارہ دیکھا اور دوبارہ دیکھ کر کے اپنے دل میں کہا، افسوس کیسا حسین و جمیل چہرہ ہے، اور جہنم میں جائے گا۔ یہ واقعہ گزرا۔ پھر اپنے شیخ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز تبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان کا نام لے کر کے کہ احمد عالم ہو کر، احمد عالم ہو کر دوبارہ نظر سننے ڈالی۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا، وہ دوسری نظر شہوت کی نظر نہیں تھی، چاہت کی نظر نہیں تھی، بلکہ افسوس کی نظر تھی۔ میں نے چاہنے کے طور پر نہیں دیکھا، افسوس کے طور پر دوبارہ دیکھا۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز تبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احمد مگر شرع نے تو دوسری نظر سے روکا ہے، شرع نے تو دوسری نظر سے روکا ہے، تو تم کو شرع کی اتباع کرنی چاہیے۔ بتاؤ یہ شرع کا مسئلہ انہوں نے کہاں سے جانا؟ مدرسے میں قدم نہیں رکھا، کبھی کتاب نہیں کھولی، کسی سے پڑھا نہیں، اپنے سے مطالعہ نہیں کیا، اور کس کی اصلاح فرما رہے ہیں؟ جو اپنے زمانے کے جدید عالم دین ہیں۔ اور کیسی اصلاح فرما رہے ہیں کہ احمد شرع نے جب دوسری نظر سے روک دیا ہے تو اب اپنے خیال کو دخل مت دو کہ افسوس کی نظر ہے، جو شرع کا حکم ہے اس کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ ہے اولیاء کرام، یہ ہے بزرگان دین جو شریعت مطہرہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں اور سر جھکانا سکھاتے ہیں۔ آپ کا امتحان لینے کے لیے لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ آدمی جلدی کسی کو اپنے سے بڑا نہیں مانتا ہے۔ اس زمانے کے بہت سے عالم کہلانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، تو قرآن کریم کی آیت لکھی، پھر قرآن کریم کے ساتھ حدیث پاک ملا کر کے لکھا، پھر قرآن کریم، پھر حدیث قدسی لکھی، اس کے بعد قرآن کریم کے ساتھ حدیث پاک ملا کر کے لکھا، اور ان کی خدمت میں لے جا کر کے پیش کیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ قرآن کریم نہیں پڑھے، احادیث کی کتاب نہیں پڑھے، کیا فرماتے ہیں؟ جو پہلے لکھا ہے کلام الہی ہے، جو پہلی سطر میں لکھا ہے
کلام الہی ہے. دوسری سطر میں جو لکھا ہے اس میں اتنا حصہ کلام الہی ہے اور اتنا حصہ کلام نبوی ہے، قرآن اور حدیث. تو فرمایا اتنا کلام الہی، اتنا کلام نبوی. اور تیسری سطر میں جو لکھا ہے اس کو کلام الہی نہیں کہیں گے اور کلام نبوی بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کلام قدسی ہے. وہ حاضر ہونے والے گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم لوگ اپنی اصطلاح میں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے مگر کلام الہی کے طور پر نہیں ہے. تو آپ نے پوچھتے ہیں آپ نے کیسے جانا، آپ نے کیسے جانا یہ کلام الہی، اتنا کلام نبوی، اتنا کلام قدسی؟ فرمایا اس کلام کے ساتھ انوار ہیں، اس کلام کے ساتھ انوار ہیں. کلام الہی کے انوار بہت بلند و بالا شان کے، حدیث قدسی کے انوار دوسرے طور کے ہیں، حدیث نبوی کے انوار تیسرے طور کے ہیں. ان انوار سے ہم جانتے ہیں کہ کیا کلام الہی ہے، کیا کلام قدسی ہے اور کیا کلام نبوی ہے. تم مسلمانوں دین کے معاملے میں اپنی آنکھ کھلی رکھو. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی شاہ احمد رضا قدس سرہ عالم دین کے نام سے مشہور ہیں. اس بات کو جانو خدمت اللہ پاک جس کو جو چاہتا ہے سپرد فرماتا ہے. تقسیم کون شریعت مطہرہ کی تعلیم دے گا، کون طریقت کی تعلیم دے گا، کون ظاہر کی اصلاح کرے گا اور کون دلوں کی اصلاح کرے گا، یہ میرے رب کی طرف سے تقسیم ہے. ایسا نہیں کہ ظاہر کی اصلاح کرنے والے دلوں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، دلوں کی اصلاح کرنے والے ظاہر کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن تقسیم الہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جسے جو کام سونپ دیا گیا ہے اس کام میں وہ مصروف ہے. امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ائمہ مجتہدین ہیں، ان کا کلام ظاہر کی اصلاح میں ہے. امام عبد الوہاب شاہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ائمہ مجتہدین ہیں جن کا مرتبہ باقی اولیاء محمدیین سے ارفع و اعلیٰ. تو مرتبہ اور اولیاء کرام سے اعلیٰ، لیکن کام کیا ضرور ہے؟ ظاہر کی اصلاح. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بچانا کہ بزرگ نہیں، ولی نہیں ہے. ایک واقعہ خود امام اہل سنت نے لکھا، فجر کے وقت آنکھ کھلی، 10 منٹ سورج نکلنے میں باقی تھے اور مجھے نہانے کی حاجت. میں نے گھڑی اتاری اور غسل خانے میں داخل ہوا. غسل خانے میں جانے کے بعد مجھ کو ایسا لگا کہ ابھی بہت وقت ہے، تو میں نے اطمینان سے غسل کیا. ایک مرتبہ تو ضرورت ہے، فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ سنت ہے، تو میں نے 3 مرتبہ پانی بہایا، اطمینان سے غسل کیا. اور جب باہر آ کر کے گھڑی دیکھا تو ابھی بھی 10 منٹ باقی تھے. 10 منٹ اس وقت بھی باقی تھے، ابھی 10 منٹ باقی. میں نے اطمینان سے سنتیں پڑھی اور اس کے بعد امامت کیا، فجر کی نماز پڑھا. تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے تقسیم ہے. آپ اللہ کے نیک بندوں سے سچی محبت رکھو. امام اہل سنت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر اپنے آپ کو گامزن کرنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کیا بتایا ہے؟ جو بتایا ہے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ جو بتایا ہے بزرگان دین کا عقیدہ ہے، بزرگان دین کا عمل ہے۔ تو ان کے ارشاد کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کرو اور اپنی نیت سچی رکھو۔ جب آپ اپنی نیت میں سچائی رکھو گے کہ مالک و مولا ہمیں سچوں کی طرف رہنمائی، ہماری سچوں کی طرف رہنمائی فرما دے، سچوں کو ہمارا رہنما رکھ، تو واقعی میرے رب کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کا سچا ڈر، اللہ کا سچا خوف ہو۔ اگر حکم الہی کو آپ بجا لا رہے ہو تو اس پر اپنے ایسا نہیں کہ پھولے نہ سما۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت قریبی نسل پاک میں ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ وہ گناہ جس گناہ کے کرنے سے پہلے بندہ ڈر گیا، پھر شہوت نفس سے وہ گناہ سے ہوا، جب گناہ ہو گیا تو اب وہ پچھتا رہا ہے، نادم ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس گناہ، یہ گناہ اس عبادت سے اچھا ہے جس عبادت سے پہلے آدمی کے دل میں بے خوفی ہو، جس عبادت سے پہلے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اور جب عبادت کر لے تو پھر اپنی عبادت پر پھولا نہ سمائے، ایسی عبادت سے وہ گناہ فرماتے ہیں کہ اچھا ہے۔ مسلمانوں، گناہ اچھا نہیں ہوتا اور عبادت بری نہیں ہوتی، پھر آپ کیوں فرما رہے ہیں عبادت سے پہلے بندہ جو اپنے رب کے خوف سے بے پرواہ ہوا، خوف الہی سے بے پرواہ ہوا، بے باک ہوا، یہ برا ہے۔ عبادت کر لینے کے بعد جو اپنے آپ کو اچھا سمجھا، یہ برا ہے۔ اور گناہ اچھا نہیں تھا لیکن گناہ کا خیال آنے پر اللہ سے ڈر گیا، یہ ڈر اچھا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد جو پچھتا رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، یہ ندامت اچھی ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ رب کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کریں اور اپنے گناہ پر نادم پشیمان ہو، گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں سبق فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے دل میں اللہ کا سچا خوف رکھو، نیکوں کی سچی عقیدت، سچی محبت رکھو، جہاں تک ہو سکے نیکوں کے ارشاد پر اپنے آپ کو چلاؤ، جہاں شامت نفس سے، شامت اعمال سے نہ چل سکو، حکم الہی کو نہ بدلا سکو، تو اپنے اوپر افسوس رکھو، ندامت رکھو۔ افسوس رکھو گے، ندامت رکھو گے تو وہ گناہ دھلے گا اور پروردگار عالم رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، تو ایک دن وہ گناہ چھوٹ بھی جائے گا۔ پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کا سوالی، اپنے نیک بندوں کا طفیلی ہمیں دنیا میں